بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین سلام علیکم یا علی مدد. ناظرین، آج سجدہ تعظیمی کے دلائل پر ایک ایپیسوڈ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. پچھلی بار جب ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا تو انفارچونیٹلی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے ایپیسوڈ بیچ میں ہی ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا. تو آج انشاءاللہ اس عنوان پر بہت سارے دلائل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، ہم ایپیسوڈ کو شروع کریں اس کے پہلے میں ہر بار کی طرح آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ایپیسوڈز کو شیئر کرے، لوگوں تک پہنچائے، تاکہ مقصرین کے منصوبوں کو ناکام کیا جا سکے اور مولا کے فضائل اور مولا کی ولایت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکے. لوگ ہمارے ساتھ جڑے، ایپیسوڈ شروع ہو. اس کے پہلے میں آپ کی خدمت میں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے فضائل کا، کے معجزات کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. واقعہ یوں ہے کہ ایک بار مولا اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے. جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچنے کے لیے دو راستے تھے. ایک لمبا راستہ تھا جہاں پر پانی اویلیبل تھا، اور ایک شارٹ کٹ تھا، چھوٹا راستہ تھا جہاں پر پانی اویلیبل نہیں تھا. تو لوگوں نے مولا سے پوچھا کہ کس راستے سے جانا ہے، تو مولا نے کہا کہ چھوٹے راستے سے جایا جائے. اب جب کچھ دیر گزری، لوگوں کو پیاس لگی، پانی اویلیبل نہیں تھا، لوگوں نے شکایت کرنا شروع کی، استغفر اللہ. تو جناب قمبر آئے، انہوں نے لوگوں کی جو کمپلینس تھی، جو شکایت تھی، وہ مولا تک پہنچائی. مولا نے ایک زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب قمبر سے کہا کہ یہاں آپ کھودو، کھڈا کھودو. تو جب کھڈا کھودا گیا تو نیچے سیڑھیاں دکھائی دی. جناب قمبر سیڑھیوں سے اتر کر نیچے پہنچے تو وہاں پر ایک دروازہ دکھائی دیا، اور مولا نے جناب قمبر کو اس دروازے کی چابی دی. جب جناب قمبر دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کافی بڑا حوض ہے، اور حوض پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اور انہوں نے ایک پیالہ بھر کے جناب قمبر کو پانی دیا. اب جب جناب قمبر نے مولا کو دیکھا تو ان کو بڑا ہی تعجب ہوا، بہت سرپرائزڈ ہوئے کہ وہاں بھی مولا ہے، یہاں بھی مولا ہے. اب جناب قمبر جب باہر آتے تو دیکھتے کہ وہاں بھی مولا ہے، تو بڑے تعجب ہوتا ہے ان کو. مولا ان کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قمبر، راز کی بات کو راز ہی رہنے دو، لوگوں کو پانی پلاؤ. اور الحمدللہ مولا کے ہاتھ کا دیا ہوا جو پانی تھا اس سے پورا لشکر سیراب ہو گیا. جتنے لوگ تھے وہ سب سیراب ہو گئے، جانور بھی سیراب ہو گئے، اور پانی ختم نہیں ہوا. تو یہ تھا ہمارے مولا کے فضائل کا ایک واقعہ. بہرحال مقصرین اس پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو ایک وقت میں ایک جگہ پہ نہیں، دو جگہ پہ نہیں، تین جگہ پہ نہیں، 40 جگہ پر موجود ہو بھی جائے، موجود ہوتے ہیں، اور 400 جگہ پر بھی موجود ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کیونکہ جو اپنے انگلی کے اشارے سے، انگلی سے بھی نہیں، انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا امپاسبل نہیں ہے. تو چلے آج ہمارے ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں ان اشعار کے ساتھ، جہاں پر جو مولا علامہ میثم زیدی صاحب کے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی کے در پہ جو اپنی جبین رکھتے ہیں، علی کے در پہ جو اپنی جبین رکھتے ہیں، نظر میں سیرت ام البنین رکھتے ہیں. نظر میں سیرت ام البنین رکھتے ہیں. تو ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ محسن حسین کربلائی صاحب. آقا سلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام علیہ السلام. آقا، بغیر کسی تاخیر کے میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مقصر کی جو لابی ہے، یہ لوگ سجدہ تعظیمی پر، جو لوگ ہمارے مولا کے ماننے والے علم کو سجدہ کرتے ہیں، تابوت کو سجدہ کرتے ہیں، عزا خانے کی دہلیز پر سجدہ کرتے ہیں، اس پر آبجیکشن اٹھاتے ہیں جی. کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے لوگوں کو؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین حجج اللہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام سلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام مولا علی مدد۔ دیکھیں عباس صاحب، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ عرفان کا ہے، اپنے اپنے معرفت کے اعتبار سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جن کے عرفان میں کمی ہوتی ہے جی وہ منفی دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ منفی پہلو پہ سوچتا ہے کہ بھائی سجدہ تو صرف اللہ کا اور کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو وہ منفی دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جن کی معرفت اور جن کا عرفان وہ حقیقی، ہم یہ کہیں گے کہ ہم مکمل معرفت تو ائمہ طاہرین کی حاصل کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی معرفت کی مین تک بھی پہنچ جائے جی تو پھر وہ پازیٹیو اور وہ منفی نہیں بلکہ وہ مثبت دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرے جی بالکل، کہ بھائی اگر سجدہ کیا جاتا ہے اور اگر سجدہ تعظیمی کیا جائے تو پھر اس کے لیے دلیلیں کیا ہوگی۔ تو یہ اپنے اپنے معرفت کی بات ہے۔ اب آپ کہہ رہے کہ وہ مقصرین جو ہے وہ اس طرح کی تہمتیں لگاتے، تو وہ مقصرین ثابت کیسے ہوں گے وہ اگر ایسی تہمتیں نہیں لگائیں گے؟ جی وہ انہی تہمتوں کی وجہ سے اور انہی آبجیکشنز کی وجہ سے وہ مقصرین کہلائے جاتے ہیں، وہ بطری کہلائے جاتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو سجدہ تعظیمی کا کانسیپٹ ہمارا اور آپ کا نہیں بلکہ قرآنی کانسیپٹ ہے۔ اب ہم دلائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سجدہ تعظیمی کا کانسیپٹ قرآنی کانسیپٹ ہے، اور تفاسیر میں ہمیں یہ سجدہ تعظیمی کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ تو آئے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی بات کا آغاز کریں تفسیر صافی سے۔ یہ ناظرین آپ کی اسکرین پر تفسیر صافی، ٹھیک ہے، تفسیر صافی کی جلد نمبر 3، تیسری جلد میں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 48 پر، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 48 پر یہاں ان باقر علیہ الصلوۃ والسلام لما دخلوا علی یوسف، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ یہ پوری روایت ہے، اور اس روایت میں مولا فرماتے ہیں ثم خرج الیہم فلما راؤہ سجدوا لہ اعظاما وشکرا للہ۔ یہ مولا کے جملے ہیں آیت کی تفسیر میں۔ کیا ہے؟ سجدوا لہ اعظاما، کہ وہ تعظیم کا سجدہ انہیں کیا گیا تھا۔ جناب یعقوب و یوسف کا جو واقعہ ہے سجدے کا، اس میں کون سا سجدہ کیا گیا تھا؟ امام فرماتے ہیں تعظیم کا سجدہ کیا گیا تھا۔ سجدوا لہ عظاما وشکرا للہ، اور اللہ کے شکر کا سجدہ۔ تو تعظیم کا سجدہ جو ہے وہ قرآنی کانسیپٹ ہے، اور وہ قرآن کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ تفسیر صافی سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، اور ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو کبھی ہوا ہی نہ ہو، اور کوئی بالکل نئی سی چیز ہے جس پہ مقصرین اکثر و بیشتر یہ کہہ کر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ بالکل نئی چیز آپ کہاں سے لے کر آ گئے، یہ تو بدعت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قرآن کی تفسیر ہے جو ابھی ہم نے پیش کی، تفسیر صافی۔ اور اس کے علاوہ چلیں، یہ تو ایک تفسیر ہم نے پیش کی، اور یہ ایک واقعہ جناب یعقوب و یوسف والا۔ جی اب آئے جو زیادہ تر علماء فقہا اور ہمارے ذاکرین خطبہ جسے دلیل بناتے ہیں، ہم اسے بھی ایک بار دلیل کے لیے پیش کر دیں۔ یہ آپ کی اسکرین پر پھر ایک تفسیر تعویل الآیات، ٹھیک ہے، فی فضائل اطرۃ الطاہرہ، جزء اول، اس کی بھی پہلی جلد، یہ پہلی جلد تعویل الآیات کی۔ اس میں آپ دیکھیں تو صفحہ نمبر 50، صفحہ نمبر 50 پہ اب ہم روایت پیش کرتے ہیں آپ کو۔ قال ان اللہ لما خلق الآدم، جناب آدم کی خلقت کا وقت ہے، اور وہ پورا واقعہ کہ جب اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس میں آپ آگے دیکھیں ثم امر اللہ ملائکۃ بالسجود، کہ اللہ نے امر کیا ملائکہ کو بالسجود لآدم۔ اب کیا کون سے سجدے کا جو ہے وہ حکم کیا، امر کیا لآدم تعظیما، تعظیم کے سجدے کا حکم۔ واہ 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 واہ،
اب یہاں پہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ تو آدم کو صرف قبلہ بنایا گیا تھا، سجدہ تو اللہ کا تھا، تو اللہ کی تعظیم کا نہیں، اس کی عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، واہ واہ واہ، اس کی عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، تعظیم کا سجدہ جناب آدم کے لیے تھا۔ اب کیوں تھا وہ بھی آگے آپ تفسیر میں دیکھیں، سجود لآدم تعظیماً لہو، لہو یہاں پہ ہے کی ضمیر جو ہے وہ جناب آدم پہ جاتی ہے، وَأَنَّهُ قَدْ فَضَّلَهُ بِأَنْ جَعَلَهُ، یہ سارا واقعہ اس کے بعد آگے آپ دیکھیں، الَّتِي قَدْ عَمَّ أَنْوَارُهَا الْآفَاقِ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس کے بعد آگے وَأَنْ يَتَوَعَّدَ لِأَنْوَارِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، سجدہ کیوں کروایا گیا تھا؟ کیونکہ ہم اہل بیت کا نور آدم میں رکھا گیا آدم میں رکھا گیا تھا، اہل بیت کا نور آدم میں رکھا گیا تھا، اس لیے جناب آدم کی تعظیم کا سجدہ کروایا گیا تھا۔ بالکل، یعنی سجدہ بظاہر آدم کے لیے تھا، مگر وجہ کیا بنی؟ اہل بیت کا نور رکھنے کی جو تھی وہ وجہ بنی۔ تو سجدہ آدم کا صرف بتانے کے لیے تھا، مگر اصل میں سجدہ اہل بیت اطہار کی تعظیم کا تھا۔ یہ اس قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر سے بات واضح اور ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، اور بھی بہت سی جگہ تفاسیر میں یہ چیزیں موجود ہیں، تو یہ ابھی ہم نے 2 تفسیر سے جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں بات جی پیش کر دی۔ ماشاء اللہ آگا بڑے ہی اچھے دلائل پیش کیا آگا آپ نے، اور مجھے یقین ہے کہ لوگوں کی معرفت میں اضافہ ہوا ہوگا، کافی ناظرین ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ میں ناظرین سے پھر سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ایپیسوڈ کو شیئر کریں تاکہ یہ امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اس کا پیغام، اس کے بہت دلائل اہم دلائل جو ہے وہ آگے انشاءاللہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ چلیے آگے چلتے ہیں ہم۔ دیکھیے اگر مقصر میں ایک فرقہ ایسا ہے نا جو مقصروں میں بھی مقصر ہے، جی ہاں کیا بولتے ہیں اس کو، ہارڈ کور مقصر۔ ہاں اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح تو ہے، مگر وہ سجدہ تھا ابھی جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، ابھی جو ہے وہ انویلڈ ہو چکا ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سسٹم انچارج جو ہے وہ ایک مولوی کی کلپ آپ کو دکھائے، پہلے آپ کو دیکھ لیں پھر اس کا جواب دیں۔ بالکل۔ اب جو سجدہ تعظیمی ہے وہ بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ مثلا حدیث ہے، نبی اکرم کے پاس ایک شخص آیا، اعرابی آیا، اس نے ایک سوسمار اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، میں آپ کو نبی مان لیتا ہوں، اگر یہ جو سوسمار ہے یہ بول کر آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ تو فرمایا یہ کون سی مشکل ہے؟ اشارہ کیا، وہی سوسمار بولنے لگی، نبی اکرم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دی۔ اب جیسے ہی گواہی دی اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا معبود کوئی نہیں، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے عبد بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جب اللہ کو معبود بھی مان چکا، رسول اللہ کو اللہ کا عبد اور اللہ کا رسول مان چکا ہے، ابھی گواہی دی، ساتھ اس نے سجدہ کرنا چاہا، پکڑ کر رسول اللہ نے ایسے بٹھا دیا، فرمایا نہ، یہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ سجدہ تعبیدی کر رہا تھا؟ یعنی جس طرح ہم نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں، عبادت والا سجدہ، یہ تو نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ایک لمحہ پہلے اس نے یہ کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا معبود کوئی نہیں، یعنی عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ تعبیدی نہیں کر رہا تھا، پیچھے رہ کے سجدہ تعظیمی تو یقیناً وہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ نے پکڑ کر اٹھا دیا اور اٹھا کے بٹھا دیا، فرمایا نہ، یہ سجدہ تعظیمی ختم ہو چکا ہے، یہ اگر اب یہ پچھلی امتوں کے لیے تھا، اب اس کا حکم۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ربی۔ جی عباس صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ بڑے ہارڈ کور ہوتے ہیں، جی، تو اب بہرحال مگر اس میں ایک بات تو جو ہے وہ ثابت ہے کہ سجدہ تعظیمی تھا، ہاں یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ یعنی جو تفاسیر ہم نے پیش کی ہے، جناب آدم کا جو واقعہ ہم نے پیش کیا اور جناب یوسف کا جو ہم نے پیش کیا، تو اس سے انہوں نے جو ہے وہ یہ تو ایکسیپٹ ہو چکا ہے معاملہ کہ بھائی سجدہ تعظیمی جو ہے وہ تھا، لیکن اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ منسوخ ہو گیا۔ جی، اب یہاں پر آگے جو ہم دلائل پیش کریں گے وہ اس پر ہوگا کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں ایک مرحلہ حل ہو گیا کہ سجدہ تعظیمی ہے یا نہیں ہے کانسیپٹ شریعت میں،
تو سجدہ تعظیمی ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، ہم نے بھی پیش کیا اور خود ان جناب نے بھی جو ہے وہ Accept کر accept لیا کر اس لیا۔ بات کو کہ بھائی اب آگے دوسرا مرحلہ ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ پہلے کی شریعت میں تھا، شریعت محمدی میں منسوخ ہو گیا۔ اب ہم اسے آگے دیکھیں گے کہ شریعت محمدی میں منسوخ ہوا آیا یا منسوخ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس پر ہم آگے گفتگو بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے اسے گفتگو سے ہم آگے بڑھے اپنے دلائل کو لے کر کے، ہم ان جناب کو ایک چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسی لیے کہ دیکھیں ناظرین، یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ ہم جب اپنی کوئی بات پیش کرتے ہیں تو وہ ہم پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کہہ رہے ہیں، جی مگر جب ہم ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے کوئی بات پیش کر رہے ہیں تو ان سے اپنی بات کو منسوخ نہیں کرتے، بلکہ ان کی بات آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور کتاب میں ایز اٹ از جو جملے ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بالکل تاکہ آپ جو ہے وہ منصفانہ فیصلہ کر سکے۔ اب انہوں نے جو ایک سب سے بڑی، اب میں اسے بیوقوفی کہوں یا جہالت کہوں یا واللہ عالم بالصواب یا خیانت کہوں یا گمراہ کرنا کہوں، انہوں نے جو کیا وہ کیا کیا کہ پورا واقعہ انہوں نے ایک نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیمی منسوخ ہو گیا۔ اب میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کسی کتاب میں رسول اللہ کا یہ جملہ دکھا دے کہ جس میں خود رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ سجدہ تعظیمی منسوخ ہو چکا۔ جی یہ ان کا اپنا جملہ تھا، بالکل یہ واقعہ جو انہوں نے پیش کیا اس کی درایت انہوں نے کی، اور اس میں انہوں نے جو ہے یہ نتیجہ نکالا، اور نتیجہ نکال کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی سجدہ تعظیمی اب منسوخ ہو چکا۔ معصوم کا کوئی ایسا قول ہمیں تو نہیں ملتا، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں جو ہے وہ بالکل پیش کرے کہ خود سرکار نے فرمایا ہو کہ سجدہ تعظیمی منسوخ ہو گیا، جو جملہ انہوں نے کہا۔ سب سے پہلے تو یہ انہیں چیلنج۔ دوسری بات، اب آگے دوسری چیز یہ بنتی ہے، یہ رونق حسین صاحب جو ہے وہ روز روز میسیجز کمنٹس پڑھتے، آج ان کا نام بھی لے لیتے ہیں، انہیں یہ بھی سعادت حاصل ہو جائے کہ ولایت میڈیا کے لائیو میں ان کا نام لیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ علماء کو برا بولنے ہی آن لائن آتے ہیں، میں نے ہمیشہ سے نوٹس کیا۔ ہم نے کل بھی کہا تھا، اور شاید پچھلا ایپیسوڈ جو ہم مکمل نہیں کر پائے، جو بیچ میں سے رہ گیا، تو اس میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی۔ یہ اچھا ہوا آپ نے کمنٹ کر لیا تاکہ ہمیں ایک موقع پھر ملا وضاحت کرنے کا اپنی بات کا۔ بالکل ہم علماء کی مخالفت کرتے ہیں، ان علماء کی، یہ جملہ بیچ میں سے کوئی کاٹ کے اسے نہ لے لے، اس لیے میں پورا جملہ مکمل کر لوں۔ ان علماء کی مخالفت کرتے ہیں کہ جن علماء کی خود سرکار رسالت مآب نے مخالفت کی۔ ہم ان علماء کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں جن کے بارے میں خود سرکار رسالت مآب نے برا بھلا کہا۔ آپ اٹھائیں ہماری کتبیں، مسئلہ یہی ہے، پڑھنا جو ہے وہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ مولوی نے قوم کو علم سے دور کر دیا، کتابوں سے دور کر دیا، بس کہہ دیا بھائی ایک توضیح المسائل لے لو، اسی کے اندر سب کچھ مل جائے گا۔ بھائی فقہی مسائل تو ہم مل بھی جائیں گے، مگر عقیدہ کہاں سے لوگے؟ مجالس سے زیادہ سنے کرے، اچھے علماء کی جو فضائل پڑھتے ہیں ان کی، اور اس کے علاوہ کتابیں پڑھے، علم سے دور نہ ہوئے آپ حضرات۔ اگر علم سے دور ہو جائیں گے تو پھر کسی بات کا کوئی رائے حل نہیں ہے۔ تو کتابیں پڑھے، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ ہم نے بہت سی روایتیں بتائی بھی، ہم نے احادیثیں بتائی بھی ہے کہ سرکار رسالت مآب نے علماء سو کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ تو جو سرکار رسالت مآب نے علماء سو کے بارے میں کہا ہے، ہم بھی وہی کہتے ہیں علماء سو کے بارے میں۔ اور علماء حق کے جہاں پر جو ہے وہ تعریفیں ملتی ہیں، وہاں پر ہم علماء حق، آغا مجلسی، علامہ مجلسی ہو گئے، شیخ توسی ہو گئے، شیخ صدوق ہو گئے، جو ہمارے ماضی علماء سلف سے حر عاملی ہو گئے، تو وہ علماء جنہوں نے ولایت کے حق میں، ولایت کے دفاع میں، عزاداری کے حق میں کتابیں لکھی ہے اور دین حقیقی ہم تک پہنچائیں، ان کی نالائن ہم اپنے سروں پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے کمنٹس کر کے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، تو ہم جس بات پہ آ رہے تھے کہ اس کے دو مرحلے، ایک اب ہم دلائل جو ہے وہ اس بات پہ دیں گے۔ تو اس بات پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے کہ کیا اس زمانے میں، سرکار رسالت مآب کے زمانے میں، سجدہ تعظیمی ہوا کرتا تھا یا نہیں ہوا کرتا تھا؟ کیا یہ شے، یہ علامت تعظیم کی، اکرام کی یہ علامت عام تھی یا نہیں تھی؟ تو آئے اس کے لیے ہم ایک بہت ہی بڑا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لسان العرب۔ اب آپ کو عرب کے ماحول کے بارے میں جاننا ہے تو آپ عرب کی لسان کے بارے میں جاننا ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لغت ہے۔ اب لغت میں آپ دیکھ لیں کہ کیا معنی ہے، تیسری جلد لسان العرب کی۔ اب اس میں تیسری جلد میں آپ سجدہ جو ہے وہ سجدہ سے ہے، ٹھیک ہے، آپ سجدہ دیکھیں گے۔
یہاں سے شروع ہو چکا سجدہ. الزجاج انه كان من سنت التعظیم فی ذلك الوقت ان یسجد للمعظم. یہ کہہ رہے ہیں سجدے کے اس میں باب میں کہ یہ اس وقت تعظیم کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ عرف عام میں اس وقت عرف عام میں تعظیم کے لیے کیا جاتا تھا. یسجد للمعظم تعظیم کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا عرف عام میں. تو لسان العرب تو یہ کہتی ہے کہ سجدہ تعظیمی رسول اللہ کے وقت میں ہوتا تھا اور تعظیم کے لیے کیا جاتا تھا. یہ عرف عام میں تھا سجدہ کرنا کسی کو تعظیم کے لیے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا کہا انہوں نے کہ منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شے عباسہ منسوخ ہو جاتی ہے تو منسوخ ہونے کے بعد جو رسول اللہ کے صحابہ کرام تھے اس میں ایک بہت بڑا نام ہے ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری سرکار رسالت مآب کے ایک بہت بڑے جو ہے بزرگ صحابی میں سے تھے. اب اگر کوئی شے رسول اللہ کے زمانے میں منسوخ ہو گئی جیسے کہ انہوں نے کہا, اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھائی سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیمی پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا. اب اگر اپنی زندگی میں سرکار نے یہ فرما دیا ہے تو اس کے بعد کیا کوئی رسول کا صحابی ان کی قبر پہ جا کے یہ امر کرے گا؟ جب رسالت مآب نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بھائی یہ منسوخ ہو گیا تو کیا سرکار کا کوئی صحابی ان کی قبر پہ جا کے یہ امر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب کہے گا میں منسوخ ہو گیا تو کوئی صحابی کیسے کر سکتا ہے یہ ہم. آئیے اب ہم آپ کو جو ہے وہ اپنے یہاں سے نہیں بلکہ عامہ کے یہاں سے مسند احمد بن حنبل, یہ آپ کی اسکرین پر مسند احمد بن حنبل. ٹھیک ہے. یہ خطی نسخہ ہے کہ جس میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تحریف ہو گیا وہ تحریف ہو گیا. بہت پرانا خطی نسخہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. مسند کی یہ 5ویں جلد. ٹھیک ہے. 5ویں جلد صفحہ نمبر 422 422. اب یہاں پر جو ہے وہ پوری روایت. حدثنا عبداللہ حدثنی ابی ثنا عبد الملک بن عمرو, یہ ساری جو ہے وہ قیصر بن زید ان داؤد بن ابی صالح قال اقبل مروان, کہ ایک بات جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ مروان جو ہے وہ داخل ہوا شہر میں, اور جب وہ داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ کوئی شخص رسول اللہ کی قبر پر اپنا سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. رسول اللہ کی قبر پر اپنا سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ اپنا سر آپ زمین پہ رکھتے ہیں. اگر آپ نے قبر پہ سر رکھا ہے یعنی آپ قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں, آپ تعظیم میں جو ہے وہ قبر پہ جھکے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اپنا سر رکھ کے رسول اللہ کی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا. جب یہ جا کر کے پوچھتا ہے, یہ یہاں سے آپ دیکھیں, ہاں وسلم علی آن حجر سمیت رسول اللہ علیہ وسلم یقول لا تبکو علی الدین. یہ یہاں سے تھوڑا اوپر, یہ یہاں اقبل علیہ فہذا هو ابو ایوب انصاری. جب وہ کہہ رہا ہے نزدیک جا کے دیکھا تو میں نے دیکھا ابو ایوب تھے, ابو ایوب انصاری تھے. فقالا, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا. جب اس نے پوچھا فہذا تو وہ کہہ رہے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے جواب دیا نعم جاءت رسول اللہ, کہ ہاں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوا ہوں. نعم جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حجر, نہ کہ کسی پتھر کے پاس آیا ہوں. میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں, میں سرکار رسالت مآب کے پاس آیا ہوں. گویا ابو ایوب انصاری بتانا چاہ رہے کہ ان کے پاس آنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ان کی چوکھٹ پہ اپنی جبین کو خم کیا جائے. وہ تنزیہ طور پہ مروان سے کہہ رہے تھے کہ میں سرکار رسالت مآب کے پاس آیا ہوں, کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں. تو یہ جناب ابو ایوب انصاری کا فعل تھا جو سرکار رسالت مآب کی رحلت کے بعد تھا. اب اگر منسوخ ہو چکا ہوتا سجدہ تعظیمی, تعظیم میں جھکنا, اپنی جبین کو خم کرنا اگر منسوخ ہو چکا ہوتا تو ابو ایوب انصاری سرکار کی رحلت کے بعد ان کا یہ امر نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ آئیے آپ حضرات ہم ایک بہت ہی یعنی سمجھے ان کی تابوت میں آخری کل جسے کہا جائے, 10ویں امام
امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا زمانہ جو ہے وہ سرکار سے سمجھے کہ امامت کی 9-10 پیڑھی گزرنے کے بعد آتا ہے. اب کیا کسی میں یہ ہمت ہے جو یہ کہہ سکے کہ اگر کوئی امر سرکار کی زندگی میں منسوخ ہو چکا اور وہی کام اگر 10ویں امام کی زندگی میں ہو رہا ہے تو 10ویں امام اسے نہیں روکیں گے؟ اگر 10ویں امام کے سامنے اور اگر 10ویں امام کے لیے ہی ہو رہا ہے, سرکار ہادی کے لیے ہو رہا ہے, تو کیا سرکار ہادی روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اگر منسوخ ہو چکا ہے تو جیسے کہ انہوں نے کہا امتیاز نے کہ جیسے جو ہے وہ سرکار رسالت مآب نے کہا کہ منسوخ ہو چکا ہے یہ نہ کرو, ویسے ہی جو ہے 10ویں امام کہیں گے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے یہ نہ کرو. انصاف تو یہی ہے کیونکہ یہاں پہ کلنا محمد ہے, بالکل جیسے یہ ہادی ہے ویسے یہ ہادی ہے. ہمارے یہاں پر تو ہم امام کہتے ہی اسے ہے جو ہدایت کا چراغ ہو. ٹھیک ہے, تو 10ویں امام کا کام یہ تھا کہ اگر ان کے سامنے یہ امر ہو رہا ہے, یہ فعل ہو رہا ہے, تو وہ اسے روک دے. تو آئیے اب ہم آپ کی خدمت میں. اچھا, اس کے پہلے اگر آپ کو یہ بھی کہے کہ مگر بعض ایسے واقعات تو ملتے ہیں کہ جس میں مولا نے فرمایا ہے کہ بھائی سجدہ نہ کرو, اور سجدہ صرف اللہ کے لیے, ایسی روایت بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل ملتی ہے, اس کا کون انکار کرتا ہے. مگر یہاں پر فرق جو ہے فرق ہے نیت کا. اور نیت الاعمال بالنیہ, یہ بالکل واضح حدیث ہے. سجدہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ سجدہ عمل ہے. اب اگر سجدہ عمل ہے تو وہ نیت پر مبنی ہوگا. مثال کے طور پہ جو شکر کا سجدہ ہوتا ہے, آپ اگر واجب نماز کا سجدہ کرتے ہیں آپ کے لیے قبلہ شرط ہے, لیکن جو شکر کا سجدہ ہوتا ہے اس کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے. اس کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے. آپ راستے سے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ بالکل قبلے کے مخالف سجدہ کر رہا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ بھائی پہلی نظر میں انسان دیکھنے کے لیے تو یہی کہ بھائی قبلہ ادھر ہے, آدمی سجدہ یہاں پر کیسے کر رہا ہے؟ لیکن ممکن ہے کہ وہ سجدہ شکر کر رہا ہے. بالکل. تو یہ صرف اسی کو پتا ہے کہ وہ کون سا سجدہ کر رہا ہے. یہ دیکھنے والے کو نہیں پتا ہے کہ جو ساجد ہے وہ کون سا سجدہ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو نیت. اب جو بھی روایتیں ملتی ہے اس روایت میں ہم اور آپ کسی کی نیت نہیں جان سکتے, مگر سرکار رسالت مآب دلوں کا حال جانتے ہیں. بالکل یقیناً. تو اگر سرکار رسالت مآب نے منع فرمایا ہے, سجدہ تعظیمی کے ہوتے ہوئے اگر منع فرمایا ہے, اس کا مطلب صرف یہی بنتا ہے کیونکہ وہ نیت بھی جانتے ہیں, تو وہ نیت کی وجہ سے منع کیا ہے کہ اس کی نیت ممکن ہے عبادت کی نیت ہو, اس کی نیت ممکن ہے کہ جو ہے وہ وحدانیت اور الوہیت کے اعتبار سے وہ سجدہ کرنا چاہ رہا ہو, جس وجہ سے سرکار نے منع کیا. لیکن نیت تو وہی جانتے ہیں, آپ اور ہم تو جانتے نہیں ہیں نیت. اب آئیے ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں. یہ آپ کی اسکرین پر کتاب الثاقب فی مناقب, ٹھیک ہے, محمد بن علی توسی المعروف ابن حمزہ, اور یہ کب کے ہے؟ من اعلام قرن سادس کے. اس میں آپ آئے, یہ روایت آپ کے سامنے, صفحہ نمبر 529. صفحہ نمبر 529 آپ کی اسکرین پر. ٹھیک ہے, یہ شاید آپ کے نیچے اسکرول کی وجہ سے چھپ رہا ہے تو ہم دکھا دیں. یہ 529. اب یہ پورا واقعہ جو ہے متوکل کے زمانے کا ہے. آپ واقعہ پہلے دیکھ لیں, پھر ہم عبارت جو ایک مرتبہ آپ کو بتا دیں گے. متوکل کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بلتون نامی شخص کو کچھ متوکل نے کہا کہ بھائی جب یہ امام ہادی آئیں گے تو کچھ 50 غلام جو ہے اس نے قید کر کے رکھے ہوئے تھے, وہ 50 غلام کو جو ہے وہ ان کے سامنے لے آنا. اب جو ہے وہ سرکار کا آنا ہوا, بلتون نے جو ہے وہ ان 50 غلاموں کو سرکار کی خدمت میں پیش کیا. جب مولا آئے, داخل ہوئے جیسے ہی مولا, تو اس کے بعد یہ اب اعراب دیکھیں آپ یہاں پہ کیا ہوا. فَأَخْرَجْتُهُمْ فَلَمَّا بَصَرُوا بِأَبِي الْحَسَنِ, جیسے ہی خارج ہوئے وہ باہر اور انہوں نے سرکار ابو الحسن علیہ السلام کو دیکھا, دیکھتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ سجدوا لہ باجمعہم
وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر. یہ کتاب کے اعراب ہے, یہاں پر کوئی اور لفظ نہیں ہے کہ جسے ہم سجدہ کہہ رہے ہیں. یہ آپ اعراب دیکھ سکتے ہیں. سجدوا لہ باجمعہم, سب کے سب جو ہے وہ سرکار ہادی کے سجدے میں چلے گئے, وہ کل 50 کے 50 غلام. اب یہاں پر سرکار ہادی کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ سجدہ تعظیمی منسوخ ہو چکا ہے, مگر ایسا نہیں ہوا. آگے کیا ہوا یہ آپ دیکھیں. فلما یتمعلک المتوکل انکاما یجر رجلیہ حتی تواری خلف الستر. یہ دیکھ کر جو ہے وہ متوکل شرمسار ہو گیا کہ میں نے جو ہے وہ کسی اور نیت سے بلایا تھا ان 50 غلاموں کو, مگر یہ تو الٹا جو ہے وہ ان کی تعظیم اور اکرام میں جو ہے وہ سجدہ کر بیٹھے. تو یہ دیکھ کر کے وہ وہاں سے شرمندہ ہو کر کے بھاگا اور ایک پردے کے پیچھے جا کر کے چھپ گیا. ثم نہض ابو الحسن, اس کے بعد سرکار ابو الحسن بھی وہاں سے باہر نکل گئے. اب پورا واقعہ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو مل جائے گا. یہ دیکھیں اس کے بعد ہوا کیا آگے. ھذا رجل یتعین کل سنۃ. اب یہ پورا واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. ہوا یہ کہ جب یہ سرکار بھی وہاں سے باہر نکل گئے, بلتون ایک شام جو ہے وہ سرکار کے پاس پہنچا. پاس پہنچنے کے بعد اس نے سرکار سے جو ہے وہ بات کی. سرکار نے پوچھا کہ ان 50 غلاموں کا کیا ہوا. بلتون کہتا ہے کہ وہ کچھ ایسا ہوا کہ جو ہی انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آپ وہاں سے جا چکے. اس کے بعد متوکل جو ہے وہ غیث کے عالم میں آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ان 50 کے 50 غلاموں کا سر قلم کر دیا جائے, ان 50 کے 50 غلاموں کو مار دیا جائے. اب یہاں سے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو امام وقت کی تعظیم میں سجدہ کرتا ہے ان پر حرف اٹھانے والا امام کا چاہنے والا نہیں ہوتا بلکہ متوکل صفت ہوتا ہے. کس جرم میں انہیں قتل کیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے امام ہادی کا سجدہ کر دیا, انہوں نے امام ہادی کی تعظیم اور ان کا اکرام کر دیا, لہٰذا ان کا سر قتل, ان کا سر قلم کیا جائے اور انہیں مار دیا جائے. جی. تو حرف جو ہے وہ تعظیم کرنے والوں پہ متوکل صفت لوگ لگاتے ہیں. تو متوکل نے, بلتون کہتا ہے کہ متوکل نے حکم دیا اور پھر جو ہے وہ مجھے ان لوگوں کو مارنا پڑا اور جو ہے وہ انہیں مار دیا گیا. امام کہتا ہے اچھا انہیں مار دیا گیا, ان سے ملنا چاہو گے؟ بلتون کہتا ہے بالکل چوک کر کے, وہ تو مر چکے ہیں, مل کیسے پاؤں گا؟ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں ملنا چاہوں گے تو بالکل کیوں نہیں ملنا چاہوں گا, ملوا دیجئے. اب جو ہی بلتون نے کہا ملوا دیجئے, امام نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا, اور جب پردہ اٹھایا تو بلتون کہتا ہے میں نے دیکھا وہ 50 کے 50 غلام وہیں حجرے میں بیٹھ کر کے میوے وغیرہ کھا رہے تھے. شیرین. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, نعرہ حیدری. یا علی. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا, مگر امام جو ہے وہ مر جانے کے بعد بھی, شہید ہونے کے بعد بھی انہیں زندہ کر کے بتا رہے ہیں, اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری تعظیم میں جن کا سر جھکتا ہے وہ مر کے بھی مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اکبر, اللہ اکبر. اب یہ ان کی تابوت میں آخری کے لیے کہہ رہے کہ منسوخ ہو چکا, اور اگر منسوخ ہو چکا تھا تو پھر 10ویں امام کو بھی کہنا تھا منسوخ ہو چکا. یہ تو نہ کہا منسوخ ہو چکا بلکہ انعام میں ممات کو حیات بخش دی. واہ واہ واہ, اللہ اکبر. تو یہ سب جو ہے وہ ان کے ڈھکوسلے ہیں, اور یہ ہم اسی لیے اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا جملہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ منسوخ ہو چکا. اگر سرکار نے فرمایا ہوتا منسوخ ہو چکا تو 10ویں امام جو ہے وہ کبھی راضی نہ ہوتے سجدہ تعظیمی سے. 10ویں امام کا راضی ہونا سجدہ تعظیمی سے یہ بتاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی تھا, اس وقت بھی ہوا 10ویں امام کے زمانے میں, اور آج بھی ہے. واہ 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 واہ. تو سجدہ تعظیمی ہمیشہ سے رہا ہے. اللہ سبحان اللہ. اچھا آقا, جیسا کہ ہم نے کہا نا اس دوسرے سوال کے شروعات میں کہ جو ہارڈ کور ہوتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں, تو اتنے مضبوط دلائل کے بعد بھی کچھ ہارڈ کور جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب امام تھے, جب مولا تھے تب کیا جا سکتا ہے, جی اس وقت جو ہے وہ علم کو اور تابوت کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اچھا بالکل. عباس صاحب ہم اس پہ آتے ہیں, مگر اس سے پہلے فضل جعفری صاحب کا جو ہے وہ ایک کمنٹ ہے مجھ سے لے لیتے ہیں. کہہ رہے کہ امتیاز کاظمی نے جو مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ سنایا اس کا جواب دیجیے. فضل صاحب ہم نے بالکل شروع میں ہی کہہ دیا وہ واقعہ ہماری نظروں سے تو نہیں گزرا, ٹھیک ہے, اور اس واقعے میں سرکار نے یہ فرمایا ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس لیے ہم نے چیلنج کیا امتیاز کاظمی کو کہ وہ سب سے پہلے تو واقعہ پیش کرے اور اس میں سرکار کی زبانی کیا کہا گیا ہے پہلے وہ پیش کرے, اس کے بعد پھر ہم اس پہ آگے تبصرہ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ واضح طور پہ کہا کہ نیتوں کا جاننے والا جو ہے وہ خود سرکار رسالت مآب ہے. تو سرکار نے, اب یہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر سجدہ عبادت کی نیت سے کیا جائے
تو سرکار نے منع فرمایا. اور اگر سجدہ تعظیم کی نیت سے کیا جائے تو 10ویں امام نے مردے کو بھی زندہ کر دیا. جی اور یہاں پر ہم گفتگو سجدہ تعظیمی کی کر رہے ہیں. جی عباس صاحب. جی تو جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں ہارڈ کور، جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا تھے تب ٹھیک ہے، تب آپ نے کر لیا. یعنی یہ جو دیکھیں یہ ویسے بھی شبی کے منکر ہے، یہ شبی کو چومنے کے بھی منکر ہے. بالکل. تو سجدہ تعظیمی شبی کو کیا جائے یہ ان کو کہاں سے ہضم ہوگا. بہرحال تو ہم شبیہات کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو ہم شبی کے حوالے سے دلائل پیش کر دیتے ہیں. بالکل یہ بات تو جو ہے وہ ثابت ہو چکی کہ خود اگر امام حاضر ہے تو امام کو سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا. اب رہا سوال شبیہ کا، تو آئے ہم دیکھیں کہ شبیہ کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ شبیہ کہتے کسے ہے. یہ آپ کی اسکرین پر ناظرین علامہ مجلسی بہار الانوار، ٹھیک ہے، بہار الانوار کی 18ویں جلد 18، 18ویں جلد میں صفحہ نمبر 304، ٹھیک ہے. یہ شب معراج کا واقعہ ہے، اور شب معراج کے واقعے میں سرکار کہتا ہے کالا کالا نبی لیلۃ الاسرا علیہ السماء فبلغت السماء خامسہ. میں 5ویں آسمان پہ، بعض جگہ روایت میں 4تھے آسمان بھی ملتا ہے اور بعض جگہ 5ویں آسمان پہ. نظر تو الا، اللہ اکبر، میں نے جب 5ویں آسمان پر میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، آپ کی اسکرین پر نظر تو الی سورۃ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. کیا فرماتے ہیں سرکار کہ میں نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت دیکھی وہاں پر 5ویں آسمان پر، امیج دیکھی. اب جیسے کہ عباس صاحب نے شروعات میں ہی ایک واقعہ نقل کیا تھا، اس واقعے میں انہوں نے کہا تھا کہ صرف ایک جگہ نہیں، مولا ہر جگہ ہو سکتے ہیں، 40 جگہ کیا 400 جگہ ہو سکتے ہیں. اور بے شک ہمارا تو عقیدہ ہی وہ ہے. بالکل. ہم نہ جانے پوری دنیا بھر میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ کہاں کہاں سے یا علی مدد کہتے ہیں. جی تو ہم جب جہاں جہاں یا علی مدد کہتے ہیں مولا کی مدد ہمیں بالکل حاصل ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ خود سرکار مولا امیر جو ہے وہ 5ویں آسمان پر ہو، مگر اب کوئی جو ہے وہ فضائل کا یہ نقطہ لے کر کہہ سکتا ہے وہ تو خود علی موجود تھے. مگر یہاں پر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے الی سورۃ علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کی صورت دیکھی میں نے، ایک امیج دیکھی علی ابن ابی طالب کی. اللہم صلی علی ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور پھر فقلت حبیب جبرائیل ما ھذا سورہ، جبرائیل میرے بھائی یہ جو ہے وہ یہ کیا ہے، یہ صورت کیا ہے، یہ امیج، یا اسے ہم اپنی زبان میں کہیں تو یہ شبیہ کیا ہے، یہ جو شبیہ ہے میرے بھائی علی کی یہ کیا ہے. ما ھذا سورہ. فقال جبرائیل، جبرائیل نے کہا یا محمد اشتہت الملائکۃ ان ینظروا الی سورۃ علی، کہ ملائکہ چاہتے ہیں کہ وہ علی کی صورت کو دیکھے، علی کی شبیہ کو دیکھتے رہا کرے. پوچھا کیوں دیکھے؟ فقال له ربنا انی بنی آدم فی الدنیا وهم. اور اس کے بعد پھر جبرائیل کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بنی آدم کو تو بڑا فیض حاصل ہے، آدم کے بیٹے ہیں، انہیں جب چاہے وہ جو ہے وہ اپنی زمین پر جو ہے وہ علی موجود ہے، وہ جا کر کے علی کو دیکھ لیتے ہیں. بنی آدم کو یہ فیض موجود ہے کہ وہ جب چاہے جو ہے وہ علی کی زیارت کر لیتے، علی کے چہرے کا دیدار کر لیتے. ہم ملائکہ جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ استثناء ہو گئے، ہمیں علی کے چہرے کی زیارت بار بار نصیب نہیں ہوتی. لہٰذا ملائکہ نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت مانگ کر کے مولا امیر المؤمنین کی ایک شبیہ 5ویں آسمان پہ لگا دی. ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی کی شبیہ 5ویں آسمان پہ لگائی. تو شبیہ بنانا فعل ملائکہ ہے، ملائکہ کا کام ہے شبیہ بنانا اور علی کی زیارت کرنا. واہ واہ واہ. اب وہاں پہ مولا موجود تھے تو مولا کی صورت، مولا کی امیج، مولا کی شبیہ بنائی. اب یہاں پر ہم کیونکہ مولا جو ہے دنیا سے پردہ کر چکے، مولا کی زری مبارک ہے، ہم مولا کی زری کی شبیہ بناتے ہیں، ہم اس کے تابوت کی شبیہ بناتے ہیں، مولا کے علم کی شبیہ بناتے ہیں اور ہم اس کی زیارت کرتے ہیں. تو یہ شبیہ بنانا. اب جیسی تعظیم مولا کی ہوتی ہے، اچھا اب کیا ملائکہ جو مولا کا دیدار کرتے تھے کیا ان کے اجر میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ بھائی ان کا بھی وہی اجر ہوگا کہ جو مولا کی زیارت کرنے کا اجر ہوتا ہے براہ راست، ہے نا، وہی اجر ہوگا نا. اسی لیے جو ہے ملائکہ نے یہ خواہش کی کہ بھائی ہمیں بھی علی کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، ہمیں بھی علی کا دیدار کرنا ہے، اپنے مولا کا جن کی ہم ولایت کا اقرار کرتے ہیں. تو شبیہ بنانا تو بھائی جیسے وہ زیارات کے معاملات ہیں، جیسے اجر کے معاملات ہیں،
تو ویسے ہی بھائی اب جب شبی کی تعظیم کرنی ہے، اب شبی آپ نے بنے مولا کی جیسے تعظیم ہوگی ویسے اب ان کی شبی کی بھی تعظیم ہوگی. تو اب جب جو چیزیں تعظیم میں آئے گی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شبی کی تعظیم میں بھی آئے گی. تو جس طرح سے مولا کو سجدہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ان کی شبی کو بھی سجدہ تعظیمی کی نیت سے کیا جا سکتا ہے. اور یہ روایت جو ہے وہ صرف بہار میں نہیں بلکہ شیخ عباس قمی نے جو ہے وہ نفس المحموم میں بھی تحریر کی ہے. آپ صرف نفس المحموم دیکھ لیں اور روایت دیکھ لیں ایک مرتبہ. ٹھیک ہے، یہ وہی روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 504 یہاں پہ. فقال جبرائیل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہاں پر نظر تو الی صورت علی ابن ابی طالب کہ مولا علی کی ایک صورت کو دیکھا خود سرکار رسالت معاب نے. تو مسئلہ بالکل عباس صاحب واضح ہے کہ سجدہ تعظیمی جناب آدم کے وقت سے لے کر سرکار ختمی مرتبت کے وقت تک ہوا کرتا تھا. اس کے بعد 10ویں سرکار کا یہ واقعہ ہم نے پیش کیا. ہر دور میں رہا ہے سجدہ تعظیمی. ہم نے لسان عرب سے بتایا کہ اس وقت تعظیم کا یہ معیار تھا کہ تعظیم میں سجدہ کیا جائے. تو یہ اس وقت کا بھی معیار تھا اور کبھی جو ہے وہ معصوم نے روکا نہیں. اگر روکا تو وہ نیت کی وجہ سے روکا، اور نیت جو ہے وہ صرف ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام جان سکتے، آپ اور ہم نہیں جان سکتے. اور جو سجدہ کر رہا ہے وہ نیت جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے سجدہ کر. بالکل. تو ماشاءاللہ بڑے ہی مضبوط دلائل پیش کیا آگا آپ نے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا کتنے اچھے دلائل آگا نے پیش کیے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں مقصر لابی جو لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتی ہے وہ دور ہو جائیں گے اور ہم سب مولا کے معرفت حاصل کر سکیں گے. تو ناظرین یہ ہمارا ایپیسوڈ تھا سجدہ تعظیمی کے دلائل پر. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ایپیسوڈ کو شیئر کریں اور اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ لے کے ہم اپنی خدمت میں حاضر ہو گئے ٹیوزڈے کو. تب تک کے لیے خدا حافظ، یا علی مدد.